موت کے وقت کی کیفیت۔ جب روح نکلتی ہے تو انسان کا منہ کھل جاتا ہے، ہونٹ کسی بھی قیمت پر آپس میں چپکے ہوئے نہیں رہ سکتے۔ روح پیر کے انگوٹھے سے کھینچتی ہوئی اوپر کی طرف آتی ہے۔ جب پھیپھڑوں اور دل تک روح کھینچ لی جاتی ہے تو انسان کی سانس ایک طرفہ باہر کی طرف چلنے لگتی ہے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب چند سیکنڈوں میں انسان شیطان اور فرشتوں کو دنیا ہی میں اپنے آمنے سامنے دیکھتا ہے۔ ایک طرف شیطان اس کے کان کے ذریعے کچھ مشورے سجاتا ہے تو دوسری طرف اس کی زبان اس کے عمل کے مطابق کچھ لفظ ادا کرنا چاہتی ہے۔ اگر انسان نیک ہوتا ہے تو اس کا دماغ اس کی زبان کو کلمہ شہادت کا نردیش دیتا ہے، اور اگر انسان کافر، مشرک، بددین یا دنیا پرست ہوتا ہے تو اس کا دماغ کنفیوژن اور ایک عجیب ہیبت کا شکار ہو کر شیطان کے مشورے کی پیروی ہی کرتا ہے اور انتہائی مشکل سے کچھ لفظ زبان سے ادا کرنے کی بھرسک کوشش کرتا ہے۔ یہ سب اتنی تیزی سے ہوتا ہے کہ دماغ کو دنیا کی فضول باتوں کا سوچنے کا موقع ہی نہیں ملتا۔ انسان کی روح نکلتے ہوئے ایک زبردست تکلیف ذہن محسوس کرتا ہے، لیکن تڑپ اس لیے نہیں پاتا ہے کیونکہ دماغ کو چھوڑ کر باقی جسم کی روح اس کے حلق میں اٹکی ہوئی رہتی ہے، اور جسم ایک گوشت کے بے جان لوتھڑے کی طرح پڑا ہوتا ہے جس میں کوئی کی گنجائش باقی ہی نہیں رہتی۔ آخر میں دماغ کی روح بھی کھینچ لی جاتی ہے۔ آنکھیں روح کو لے جاتے ہوئے دیکھتی ہے، اس لیے آنکھوں کی پتلیاں اوپر چڑھ جاتی ہے۔ یہ جس سمت فرشتے عزرائیل علیہ السلام روح قبض کر کے جاتے ہیں اس طرف ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد انسان کی زندگی کا وہ سفر شروع ہوتا ہے جس میں روح تکلیفوں کے تہخانوں سے لے کر آرام کے محلوں کی آہٹ محسوس کرنے لگتی ہے۔ جیسا کہ اس سے وعدہ کیا گیا ہے، جو دنیا سے گیا وہ واپس کبھی نہیں لوٹا، صرف اس لیے کیونکہ اس کی روح عالم برزخ میں اس گھڑی کا انتظار کر رہی ہوتی ہے جس میں اسے اس کا ٹھکانہ دے دیا جائے گا۔ اس دنیا میں محسوس ہونے والی طویل مدت ان روحوں کے لیے چند سیکنڈوں سے زیادہ نہیں ہوگی، بھلے ہی کوئی آج سے کروڑوں سال پہلے ہی کیوں نہ مر چکا ہو۔ مومن کی روح اس طرح کھینچ لی جاتی ہے جیسے آٹے میں سے بال کھینچ لیا جاتا ہے، اور گنہگار کی روح کانٹے دار پیڑ پر پڑے سوتی کپڑوں کو کھینچنے کی طرح کھینچی جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو موت کے وقت کلمہ نصیب فرما، آسانی کے ساتھ روح قبض فرمائے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔